امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے اہل حرم کے ساتھ اس عالم میں دربار یزید میں لایا گیا کہ اہل حرم کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب اہل حرم اس عالم میں یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے انہی ایام میں یزید نے دمشق میں ایک خطیب کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ منبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی مذمت کیا کرے۔ چنانچہ اس خطیب سے جتنا ہو سکتا تھا امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد بزرگوار کی برائی کرتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس خطیب کو بلند آواز سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے خالق کی ناراضگی اور اس کے عقاب کے عوض مخلوق کی خوشی خرید لی اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اس کے بعد امام نے یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اس سے فرمایا کہ کیا تو مجھ کو اجازت دے گا کہ میں ان لکڑیوں پر جا کر ایسی گفتگو کروں کہ جس میں خدا کی رضا اور ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ حاضرین آپ کی یہ شجاعت دے کر میں بھوت رہ گئے اور انہیں اس بیمار جوان کو دیکھ کر تعجب ہونے لگا کہ جس نے اسیری کے باوجود حاکم اور اس کے زرخید خطیب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یزید نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن حاضرین مجلس نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس جوان کو اجازت دے دی جائے، لہٰذا یزید کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہ گا اور وہ آپ کو اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ آخر کار امام ان منبر نما لکڑیوں پر گئے اور یہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ ہمیں علم، حلم، جرأت و جوان مردی، فصاحت، شجاعت اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت جیسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے اور ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، جعفر طیار جنت میں پرواز کے لیے جن کو بالوں پر عطا ہوئے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول حضرت علی علیہ السلام ہم میں سے ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمۃ البتول صلوات اللہ علیہا ہم میں سے ہیں، اس امت میں پیغمبر کے نواسے اور جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں۔ اپنے خاندان کی تعریف پر مبنی اس تمہید کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے فضائل و کمالات بیان کرنے شروع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں پہچانتا اس کو میں اپنے حسب و نسب سے آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اے لوگو، میں مکہ اور مناہ کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا لخت جگر ہوں کہ جو زکوٰۃ کو اپنی ردا میں باندھ کر مستحقین تک پہنچاتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کائنات میں لباس زیب تن کرنے والوں اور ردا اوڑھنے والوں کی سب سے بہتر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو ان سب سے افضل ہے کہ جنہوں نے زمین کو اپنے قدموں اور اپنی جوتیوں سے زینت بخشی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو طواف کرنے والوں میں اور صحیح انجام دینے والوں میں سے سب سے بہتر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو حج بیت اللہ انجام دینے والوں اور تلبینہ کہنے والوں میں سے سب سے بہتر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے براق کی سواری کرتے ہوئے آسمانوں کو روندا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا، پاک و منزہ ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات اس مبارک سفر پر لے گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ذریعے جبرائیل سدرۃ المنتہا کی منزلوں تک پہنچے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کرب الہی کی منزل میں قدم رکھا کہ 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ کا سفر رہ گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی ابتدا میں ملائکہ عرش نے نماز ادا کی، میں اس کا فرزند ہوں جس پر خدائے جلیل نے اپنی وحی فرمائی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں اس کا مجاہد ہوں جس نے مخلوق کی ناک رگڑوائی، بلاہر انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اسلام کے سامنے 2 تلواروں سے جہاد کیا اور 2 نیزوں سے برسر پیکار رہا اور 2 ہجرتیں انجام دیں
اور 2 بیعتیں کی، بدر و حنین میں اپنے جہاد کے دم پر فتح و نصرت کا پرچم لہرایا اور ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ صالح اور تمام انبیاء کا وارث ہے، کفار و ملحدین کا قلعہ کما کرنے والا، مسلمانوں کا سردار، جہاد کرنے والوں کا نور، عبادت گزاروں کی زینت، گریہ کرنے والوں کا سرتاج، سب سے زیادہ صبر کرنے والا، آل یاسین و آل رسول رحمت للعالمین میں سب سے بہتر قیام کرنے والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تائید کرنے پر جبرائیل کو فخر ہے اور جس کی نصرت پر میکائیل نازاں ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو حرم رسول کا محافظ، ناقصین، مارکین، طغیان و بغاوت کر کے خوارج کی صورت میں نہروان کی لڑائی لڑنے والوں کو قتل کرنے والا اور بغض و عداوت کے پروردہ کینہ پرست دشمنوں سے جہاد کرنے والا ہے۔ تمام قریش میں سب سے زیادہ قابل فخر ہے وہی، وہ ذات بابرکت ہے جس نے رسول خدا کی طرف سے اپنے نصرت کے لیے دی گئی دعوت کو قریش میں سب سے پہلے قبول کیا، جس کو اسلام کے اعلان و اعتراف میں سب پر سبقت حاصل ہے۔ لہٰذا یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ جا کر اذان کہنا شروع کر دے تاکہ امام کی خطبے کی گفتگو رک جائے۔ مؤذن نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ امام فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے ارشاد فرمایا، تو نے اس بڑے کی بڑائی کا اعلان کیا جس کی برابری نہیں کی جا سکتی، اس کو ان ظاہری خواص کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا۔ جب مؤذن کی زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام فوراً یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جد تھے یا میرے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد تھے تو جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ میرے جد تھے تو بتا کہ تو نے ان کی اطرت کو کیوں قتل کیا۔